أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ نور کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ ذہن نشین کریں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف انہیں بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ایمان والوں کی ایک ہی بات ہوتی ہے۔ ایک بات کیا؟ ایک بات بولتے خالی سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ اے سمعنا ما قیل لنا، ہم سے جو کہا گیا اس کو ہم نے سنا، و اطعنا من دعانا الیہ، اور ہم نے اس کی اطاعت کی جس نے ہم کو اس چیز کی طرف بلایا۔ ایک بہت ہی قابل غور نکتہ ہے، دیکھیں ذرا سا کیا ہے۔ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، اس کے بعد کس کی طرف بلایا جانے کے لیے بات کہی جا رہی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ تو آگے جو فعل ہے لیحکما، وہ تثنیہ لایا جانا چاہیے جی، لیکن واحد ہے لیحکم بینہم۔ اس کا مطلب رسول جو فیصلہ کر دے وہ فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ جی دیکھ رہے ہیں، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول ان کی طرف بلایا جائے۔ دو ہے نا، اللہ اور اس کا رسول، واو کے ذریعے الگ کر دیا گیا، خالق اور مخلوق کے درمیان فصل آئے گی۔ جب ان دونوں کی طرف بلایا جائے تو قاعدہ تو یہ تھا کہ یہ کہا جاتا تاکہ ان کے درمیان دونوں فیصلہ کریں۔ واحد ہے لفظ لیحکم بینہم، یعنی رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، گویا رسول کا یہ فیصلہ یعنی اللہ کا فیصلہ ہے۔ ابھی فعل واحد لایا گیا۔ تو مومنین ایک ہی بات بولتے ہیں جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کرے اللہ کا رسول، جس کا فیصلہ بینی اللہ کا فیصلہ ہے۔ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، کیا؟ جو ہم سے کہا گیا۔ اے سمعنا ما قیل لنا، ہم سے جو کہا گیا وہ ہم نے سنا۔ واطعنا بالاجابہ، اطعنا من دعانا الیہ، جس کی طرف ہمیں بلایا گیا ہم نے اس کی اطاعت کی۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ حدیث دیکھیں، حدیث اس طرح
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال يا عبد الله بن مسعود رواه ابو داود فی کتاب الصلاة. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث کتاب الصلاة کے اندر ایسی لائن کیا ہے اس حدیث میں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو ایسے جیسے کچھ لوگ ایسے کھڑے ہوئے ہیں وہ جگہ نہیں مل رہی ہے کھڑے ہیں تو آپ نے یہ فرمایا اجلسوا بیٹھ جاؤ سٹ ڈاؤن بیٹھ جاؤ. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد میں داخل ہو ہی رہے تھے ابھی مسجد میں داخل ہوئے نہیں تھے فسمع ذلك ابن مسعود ابن مسعود نے یہ سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجلسوا بیٹھ جاؤ. حالانکہ ابن مسعود سے آپ نے نہیں کہا تھا وہ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ادھر ادھر جگہ نہیں مل رہی تھی سب سے کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ. خطاب عبداللہ ابن مسعود سے نہیں تھا لیکن ابن مسعود کے کان میں جب یہ بات پہنچی نبی کی اجلسوا بیٹھ جاؤ فجلس علی باب المسجد مسجد میں داخل ہونے سے پہلے وہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے چوکٹ پر بیٹھ گئے فجلس علی باب المسجد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا کہ وہ تو چوکٹ پر بیٹھے ہوئے فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعال یا عبداللہ بن مسعود وہاں تو بیٹھے ہوئے ادھر آؤ ادھر آ جاؤ. کہنا یہ کہ نبی نے فرمایا اجلسوا بیٹھ جاؤ. ایک صحابی نے یہ جملہ سنا سمعنا فسمع ذلك ابن مسعود ابن مسعود نے وہ بات سنی اطعنا سمعنا کے بعد اطعنا جلس علی باب المسجد مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے. یہ ہے سمعنا و اطعنا کی تفسیر. اور یہ کون ایسا کرتا ہے؟ جو مومنین جو مومن انما کان قول المؤمنین. اس سے ایک نقطہ یہ ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر آپ کے فرمان پر جو جتنا عمل کرتا ہے اطاعت کے بقدر اس کے دل میں ایمان ہے. جی گویا جیسے جیسے نبی کی اطاعت اس کے دل میں اس کے عمل میں آتی جائے گی اس کا ایمان بڑھتا جائے گا. ایک نقطہ اور معلوم ہوا کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے. ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا اولئك هم المفلحون. اچھا سمعنا ہم نے سنا اور واطعنا ہم نے اطاعت کی. کچھ سمجھ میں آیا؟ چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. جیسے اگر آدمی وضو کر کے موزہ پہن لے تو اگر حضر میں ہے گاؤں میں اپنے گاؤں میں سفر میں نہیں ہے حضر میں گاؤں میں تو 24 گھنٹے تک وضو بنانے کے بعد صرف موزے پر مسح کر لے بس پاؤں دھلنے کی ضرورت نہیں. اور مسافر ہے تو 3 دن 3 رات. سمجھ بات آئی؟ موزے پر مسح کہاں سے کرنا ہے؟ اوپر سے کرنا ہے. جبکہ قیاس اور عقل یہ کہتی ہے کہ جب آدمی چلتا ہے تو گندگی موزے کے نیچے لگتی ہے. تو قیاس کا تقاضا یہ تھا عقل کا تقاضا یہ تھا کہ مسح موزے کے نیچے ہوتا لیکن مسح کہاں کرایا جاتا ہے؟ موزے کے اوپر. خلاف قیاس ہے یہ. دلیل دیکھیں حدیث وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمس من اعلى وقد رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على ظاهر خفيه رواه ابو داود في کتاب الطہارہ. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الطہارہ کے اندر لائے. خطیب کا کام صرف اتنا ہوتا ہے جی
کہ وہ قرآن کی آیت جو اللہ کی بات ہے وہ پیش کر دے اور نبی کی جو بات ہے وہ پیش کر دے، اور کوشش یہ ہو کہ حدیث پوری کی پوری پڑھے۔ جی اس حدیث پر رک جائیے، جو حدیث پر پڑھی ایک دوسری حدیث دیکھیں، حدیث سے صاحب وعن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فحافظه حتى يبلغه فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه رواه ابو داؤد في كتاب العلم۔ حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ اس کو تر و تازہ رکھے جو میری ایک حدیث سنے، سمع منا حدیثا، ایک حدیث کو سنے، فحافظہ، اس کو حفظ کر لے، یاد کر لے اس کو، حتی یبلغہ، اور یاد کرنے کے بعد اسے لوگوں تک پہنچا دے، یاد کر لے اور لوگوں تک پہنچا دے۔ ایک حدیث سنے، اسے یاد کر لے، اس کو ویسے پہنچا دے۔ بعض شارحین حدیث نے کہا ہے کہ حدیث کا ٹکڑا نہیں بیان کرنا چاہیے، حدیث پوری کی پوری بیان کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرب حامل فقہ الی من ہوا افقہ منہ، اس لیے کہ حدیث میں بول رہا ہوں، میں پہنچا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ اس حدیث سے مسئلے نکال سکتے ہو، مسئلے نکال سکتے۔ ابھی میں بتاتا ہوں مسئلے کیسے نکالے جاتے ہیں۔ جی میں نے حدیث بیان کی، لیکن آپ سن کر کے اس حدیث کو مجھ سے زیادہ مسائل کا استخراج کر سکتے، نکال سکتے۔ فرب حامل فقہ الی من، مجھ سے زیادہ فقیہ ہو سکتا ہے وہ۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ جب پوری حدیث بیان کرو گے تو مسائل کے نکالنے میں سامنے والے کو جس نے حدیث سنی اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ زیادہ اختصار حدیث پر عمل نہ کیا جائے، حدیث پوری کی پوری بیان کی جائے تاکہ وہ مسئلوں کا استخراج کر سکے۔ جی اب اس حدیث پر آ جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد رائے کے اوپر ہوتی، عقل کے اوپر ہوتی، تو موزے پر مسح نیچے سے کیا جاتا، اوپر سے نہیں۔ اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہے ہیں، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے موزے کے اوپر مسح کرتے تھے، موزے کے اوپر مسح، جبکہ قیاس کا تقاضا کیا ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ یہ مسح موزے کے نیچے سے ہونا چاہیے۔ تو سمینا واتانا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب در و تعارض العقل والنقل، اس کتاب کو پڑھنے کے لیے کم سے کم مبادئ فلسفہ کا جاننا ضروری ہے، فلسفے کے مبادئ پوری فلسفیانہ انداز میں، اور تقریباً 19 دلائل سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ثابت کیا ہے کہ نقل عقل پر مقدم ہے، اس لیے کہ عقل معصوم نہیں ہے، نقل معصوم ہے، اس لیے کہ اللہ نقل کو بھیجتا ہے، عقل غلطی کرتی ہے، عقل بارہ غلطی کرتی ہے، عقل کا کام ہی غلطی کرنا۔ جی اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں کو بھیجا، اپنی کتابیں اتاری، اس لیے کہ عقل صحیح فیصلہ کرنے پر قادر نہیں ہے، غلطی کر سکتی ہے، لہذا عقل کی ناک میں نکیل ڈالنے کے لیے وہی نازل کی گئی، پیغمبر کتاب بھیجے، ضرورت، اس لیے کہ عقل چراغ تو ہے، تھوڑی دور تک یہ روشنی دیتا ہے مگر منزل نہیں ہے۔ اقبال نے بہت اچھا کہا ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی عقل کے اوپر مکمل بھروسہ نہ کرے، بلکہ اسے چاہیے کہ نقل کے اوپر بھروسہ کرے، اس لیے کہ نقل معصوم ہے۔ ہماری سمجھ کیا قصور ہے کہ ہم اس کی گہرائی تک نہیں جا رہے کہ اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے، وہ عقل کا دائرہ کار ہے، تو ہمیں اس بات پر عمل کرنا ہے جو نقل سے ثابت ہے۔ سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث دیکھیں، حدیث وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ اذ خلعنا علیہ فوضعہما عن یسارہ
فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعاليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذى وقال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن فيها قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما رواه أبو داود فی کتاب الصلاۃ۔ پوری حدیث کا مطلب یہ ہوا، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے ہیں، اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتارے اور بائیں سائڈ میں رکھ دیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے، چپل پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ جی ایک مسئلہ معلوم ہوا، اس لیے کہ صحابہ بھی اکثر جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پیروں میں جوتے تھے۔ اچانک نماز ہی کی حالت میں آپ نے اپنے جوتے اتارے اور بائیں سائڈ میں رکھے۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے اپنے جوتے اتار کر بائیں سائڈ میں رکھ لیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم فرمائی، دیکھا کہ سارے لوگوں نے اپنے جوتے اتار دیے۔ آپ نے پوچھا ما حملکم علی القائکم نعالکم، ارے بھائی تم لوگوں نے جوتے کیوں اتار دیے؟ دیکھو کتنا سادہ سا، کتنا پیارا جواب ہے، اللہ اکبر، کتنے سادے سے صحابہ کرام۔ آپ نے پوچھا تم نے جوتے کیوں اتارے؟ بڑا پیارا جواب دیا، رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا، ہم نے جوتے اتار دیے۔ سمعنا واطعنا، یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا جو خطاب ملا ہے ایسے نہیں ملا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جاؤ، اللہ سے راضی۔ اور ایک بات سنو، ایک ہے رب سے راضی ہو جانا آپ کا، اور ایک ہے رب کا راضی ہو جانا آپ سے، دونوں باتیں کہی۔ رضی اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ جن سے راضی پوری جماعت کے لیے، صحابہ کرام کی پوری جماعت کے لیے۔ اور میں کہوں کہ انبیاء کرام کے بعد اس روئے زمین پر ایسے انسان نہیں دیکھے گئے صحابہ کرام جیسے، بڑے عجیب و غریب لوگ تھے، بہت عجیب و غریب تھے۔ اور عورتیں بھی ایسی ہی تھیں۔ ابھی اس حدیث پر رکے رہو، اس حدیث پر رکے رہو ابھی جو ابو داؤد کی روایت ہے۔ چلیے ایک دوسری حدیث پڑھتے ہیں۔ مرد بھی ویسے ہی تھے، عورتیں بھی ویسے ہی تھیں۔ حدیث اس طرح، وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاءت امرأة سعد بن الربیع بابنتیها من سعد الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ہاتانی ابنتا سعد بن الربیع قتل ابوهما معك يوم احد شهيدا وان عمهما اخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان الا ولهما مال قال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال آتے ابنت سعد الثلثین وآتے امہما الثمن وما بقي فهو لك رواه الترمذی فی کتاب الفرائض۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الفرائض کر ڈالا ہے، پوری حدیث پڑھ دی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک صحابیہ ہے سعد ابن ربی کی بیوی، سعد ابن ربی شہید ہو گئے تھے میدان احد میں، اللہ، ان کے پاس جب لوگ پہنچے تو تڑپ رہے تھے، وہ تڑپ رہے تھے، تلواریں لگی تھی، تیر لگے تھے، پورا جسم زخموں سے چور تھا، جان نکلنے کے قریب تھی۔
تو صحابہ پہنچے کہ کیا حال ہے؟ وہ اپنا حال نہیں بتا رہے، کہہ رہے ہیں نبی کیسے ہیں، اس لیے کہ شور یہ ہوا تھا کہ نبی قتل کر دیے گئے ہیں۔ وہ نبی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ میرا نبی کیسا ہے وہ بتاؤ۔ کہا کہ زندہ ہے، کچھ نہیں ہوا۔ کہا اگر تم میں سے ایک آنکھ بھی پھڑکتی رہی، ایک آدمی بھی زندہ رہا اور نبی کو کچھ ہو گیا تو میں اس کا گریبان قیامت کے دن پکڑ لوں گا۔ اللہ، کیا محبت ہے، کیا محبت۔ آدمی دنیا سے جا رہا ہے، فکر اپنی جان کی نہیں ہے، فکر نبی کی جان کی ہے کہ نبی زندہ ہے یا نہیں۔ اور جب پتا چلا کہ نبی زندہ ہے، انہیں کچھ نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا کہ میں بولتا ہوں اگر ایک آنکھ بھی پھڑکتی رہی، ایک آدمی بھی زندہ رہا اور نبی کو کچھ ہو گیا تو میں گریبان پکڑوں گا۔ تمہاری لاشوں پر سے گزر کر کوئی نبی تک جانا چاہیے، ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ کیسے انسان تھے وہ لوگ، حیرت ہوتی ہے۔ ایک آدمی بھی زندہ رہا، گریبان پکڑوں گا کہ اللہ کے سامنے، نبی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ایک آدمی اپنی جان دے گا، جب سارے لوگ مر جاؤ اس کے بعد نبی تک پہنچے وہ، ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے نبی تک پہنچنے کے لیے۔ محبت دیکھ رہے ہو، یہ محبت، تب اتنا بلند مقام ملا۔ ہم لوگ کہیں لگتے نہیں، کیسے ہم لوگ الٹے ٹیڑھے میڑے اونٹ رے اونٹ، تیری کون سی کل سیدھی، نہ نماز درست ہے نہ روزے درست ہے، کوئی عمل درست نہیں، کیسے ہو تم لوگ؟ دیکھا ہے تو بے شرم ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین محبت دے نبی کے طیب۔ اور ایک بات بولوں، بہت غور سے سنو، لشہادت ان محمد رسول اللہ ستۃ شروط۔ آدمی جب کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو شہادتی ان محمد رسول اللہ کے لیے 6 شرطیں۔ There are 6 conditions to say that۔ اس کو بولنے کے لیے 6 شرطیں ضروری ہیں، 6 شرطیں ضروری ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اعتراف رسالتہ بالقلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف کرنا دل سے، واعتراف رسالتہ باللسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گئے ہو کونوں ٹائم ہوا جی۔ تو پہلی شرط یہ ہے اعتراف رسالتہ بالقلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریر ہو رہی ہے، یہ سب سوالات دوسروں سے کر رہے جی، پہلے پڑھو اس کے بعد سب سوالات کرو، ایسے ایسے سوالات تو خود حل کر سکتے ہو تم لوگ۔ چھ شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے کے لیے۔ ایک تو اعتراف رسالتی بالقلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا، جب آپ بولتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو اس بات کا اعتراف ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف میں دل سے کر رہا ہوں۔ ایک اعتراف رسالتی بالقلب، اور اعتراف رسالتی بالنطق اے باللسان، زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف، دل سے زبان سے اعتراف۔ اور تیسرے والمتابعۃ لہ فی العمل، عمل میں آپ کی متابعت ضروری ہے، جیسے نبی نے فرمایا ہے ویسے کر، نماز جس طرح پڑھی ویسے پڑھنا، روزہ جس طرح رکھنا ویسے رکھنا، حج جس طرح کیا اس طرح سے کرنا، جیسا ویسے۔ اور وہی نماز بھی مطلوب ہے۔ چلیے اس کی تائید میں والمتابعۃ لہ فی العمل، ٹائم کتنا ہوا؟ نماز پڑھ رہی ہے کتنا ٹائم ہے؟ 3 بجے بیٹھنا ہے، ختم کر دیتا ہوں۔
نہیں مجھے ٹائم بھی ہے. ہاں تو 6 شرطیں ہیں. ایک تو دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف کرے، ایک پہلی شرط، فرسٹ کنڈیشن. اور دوسری زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف کرے، دو. اور تیسرے عمل میں آپ کی مطابقت کرے، جیسا عمل آپ نے کیا ویسا کرے. اور چوتھے تصدیقہ فی کل ما اخبر بھی، اللہ کے رسول نے جتنی باتیں بتائی ہیں چپ چاپ بلا کسی پس و پیش کے، بلا تردد کو اس کی تصدیق کرے. میں معراج گیا تھا اور رات کے ایک حصے میں زمین سے آسمان تک گیا، اور وہاں بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمان گیا، آسمان سے ادھر آیا، ادھر سے ادھر آیا. اتنی دیر میں گیا بھی اور آیا بھی. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن ہم کو ماننا ہے. تصدیقہ فی کل ما اخبر بھی، رسول جو بولے آپ کی ہر بات کی تصدیق ضروری ہے. یہ چوتھی شرط ہے. اور پانچویں شرط ہے کہ محبتہ اشد من محبت النفس والمال والولد والوالد والناس اجمعین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے اپنی جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، بیٹی سے زیادہ، باپ سے زیادہ، دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ. یہ پانچویں شرط ہے. اور چھٹی شرط تقدیم قولہ علی قول کل احد، آپ کی بات کو تمام لوگوں کی باتوں پر مقدم کیا جائے. اگر آپ کی بات آ جائے تو پھر کسی امام کی بات نہیں لینی ہے، کسی شخصیت کی بات نہیں لینی ہے. یہی مطلب ہے اس کا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو. جی آگے نہ بڑھو. یہ 6 شرطیں اگر پائی جائیں تو سمجھو آپ جو کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تب گواہی صحیح ہوگی، تب گواہی مانی جائے گی. آپ ان 6 شرطوں میں سے کوئی ایک بھی شرط مفقود نہیں ہونی چاہیے. اچھا اب آئیے اس حدیث کو جو ہم نے چھوڑ دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اچانک آپ نے نماز کی حالت میں جوتے اتار دیے. تو صحابہ کرام جو پیچھے تھے جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی تو پوچھا کہ میں نے جوتے اتارے تھے، تم لوگوں نے جوتے کیوں اتارے؟ انہوں نے بڑا سادہ سا بڑا پیارا سا جواب دیا، اے اللہ کے رسول آپ کو جوتے اتارتے دیکھا، ہم نے جوتے اتار دیے. اچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھائی میں نماز پڑھا رہا تھا تو جبریل آئے اور کہا کہ تمہارے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے. پتہ یہ چلا کہ کپڑے میں اگر گندگی لگی ہوئی ہو نماز میں معلوم ہو جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. کپڑا پہن کر کے پھر سے آؤ. جوتے میں اگر گندگی لگی ہوئی ہے، اب کپڑا پہنے ہوئے تو کپڑا تو نہیں نکال سکتا، جوتا نکال سکتا ہے، جوتا نکال سکتا ہے. جی تو جوتا نکال دے. تو جبریل نے آ کر کے بتایا کہ آپ کے پیروں میں گندگی لگی ہوئی. اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. اس لیے کہ اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ وہ جوتا پہن کر کے کیوں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھاتے؟ جی جوتے کر کے گندگی لگی ہوئی ہے، جوتے میں گندگی لگی ہو تو نماز نہیں ہوتی. اور اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ جب کوئی مسجد میں آئے، اب مسجد جوتے پہن کا مطلب یہ ہے کہ بھائی قالین والین بچھا ہوا ہے مسجد کے اندر، سب انتظامات ہیں. اب آدمی آئے اور بوٹ پہن کر کے اور گندگی کرتا ہوا قالینوں کے اوپر چلا جائے تو اس وجہ سے زمین کچی ہوتی ہے، مٹی کی ہوتی ہے. اور جیسے آپ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں، نیچے گھاس ہے اور کھیت ہے تو آپ کو جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے اگر جوتے میں گندگی نہیں لگی ہے، چپل میں گندگی نہیں لگی ہے. تو اذا جاء احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو وہ دیکھے فلینظر کہ اس کی جوتی میں، اس کے جوتے میں گندگی لگی ہے یا نہیں. اگر ہے تو اسے رگڑ لے، یعنی دھونے کے لیے بھی بات نہیں کہی ہے، رگڑ کر گندگی صاف کر لے. ولیصلی فیہما، اور جوتا پہن کر پھر نماز پڑھ لے، گندگی صاف کر لے پھر اسی میں نماز پڑھ لے. تو انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. خلاصہ یہ نکلا کہ جب بھی رسول کی بات آ جائے کان میں پڑے تو آپ یہ نہ کہیں، پس و پیش نہ کریں کہ ہم کریں یا نہ کریں، یا انکار کر دیں ہمیں نہیں کرنا اس لیے کہ ہمارا امام نہیں بولتا ہے. یہ ساری چیزیں
ایمان کے مقتضی کے خلاف ہے، ایمان کے مقتضیات کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اسی طرح کریں جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے کیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔